الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا باللہ العزیز الحمید الذي له ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید۔ ارشاد فرمایا کہ ان کفار و مشرکین نے جو ایمان والوں سے دشمنی کرتے ہیں، ان کے اندر کوئی عیب نہیں پایا سوائے اس کے کہ یہ اس اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جو زبردست ہے، اپنی ذات میں تعریف کے قابل ہے، جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے۔ اس اللہ پر ایمان کے سوا کوئی عیب ان کے اندر نہیں پاتے، کوئی جرم ان کا نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہر زمانے میں پیغمبر آتے رہے اور کچھ لوگ پیغمبروں پر ایمان لائے، ایک اللہ پر ایمان لائے، تو وہ لوگ جو اپنے باپ دادا کے طور طریقوں پر چلنے والے تھے اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے تھے، کیونکہ دین تو سارے انسانوں کے لیے اللہ نے ایک ہی نازل فرمایا، وہ ایک اللہ کی عبادت کا طریقہ ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، مگر آہستہ آہستہ وہ راستے سے بھٹک گئے اور انہوں نے خدا کے ساتھ خدا کی مخلوق کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیا اور اپنے باپ دادا کا طور طریقہ قرار دے کر اس پر جم گئے، اور جنہوں نے ان کو سیدھا راستہ بتایا اس کے دشمن ہو گئے۔ اور ہر زمانے میں انبیاء پر ایمان لانے والوں کو ستایا گیا۔ یہ بات قرآن مجید میں بھی خوب ذکر کی گئی ہے، سیرت سے بھی خوب معلوم ہوتی ہے ہم کو، اور قرآن اور سیرت کے ذریعے سے ہم کو اسی لیے بتایا گیا ہے تاکہ ہم بھی اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیں اور محسوس کر لیں۔ اس زمانے میں بھی جو کوششیں ہو رہی ہیں، خاص طور پر اس ملک میں بھی جن حالات کا ہم سامنا کر رہے ہیں اور مختلف قسم کے خطرات اور اندیشے ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، ان حالات میں ہم کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دشمن کا مقصد کیا ہے، دشمن کیا چاہتا ہے، کیونکہ جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، ہم کامیابی نہیں حاصل کر سکتے، ہم دشمن کو اس کے مقصد میں ناکام نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم کو سمجھ میں نہ۔ حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم اس وقت ہمارے علاقے میں تشریف لائے ہوئے ہیں،
ان کی تقریر میں ایک جملے نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ وہ یہ کہ مولانا نے فرمایا کہ نشانہ جان نہیں ہے، نشانہ ایمان ہے۔ تو اس جملے نے مجھے اپنی طرف مشغول کر لیا بہت، اور اس مختصر جملے میں بہت کچھ آ گیا ہے، ہمارے لیے بہت کچھ سمجھنے کا سامان۔ نشانہ جان نہیں ہے، نشانہ ایمان ہے۔ جب تک ہم دشمن کے عزائم کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دشمن ہم سے کیا چھیننا چاہتا ہے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ڈاکو لٹیرے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں، راستے میں مثلا سیل فون چھیننا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے کسی اور چیز میں مشغول کر دیتے ہیں، آپ ادھر مشغول ہوتے ہیں، اس میں آپ الجھے ہوئے ہوتے ہیں، ادھر سے وہ فون مار لیتے ہیں۔ تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے بھائی؟ مقصد ہے فون مارنا۔ تو اب ایسے وقت میں جو سمجھدار آدمی ہوتا ہے وہ پہلے ادھر ہاتھ رکھ لیتا ہے، پھر دوسری طرف اپنی توجہ مبذول کرتا ہے بھائی، تاکہ جو دشمن کا نشانہ ہے اس سے میں محفوظ رہوں۔ بہت اہم بات ہے، سمجھ لے مسلمان، اس کو سمجھ لے، بس مسلمان اس کو سمجھ لے۔ نشانہ ایمان ہے، اور ہم ایمان کی حفاظت میں لگ جائیں۔ جان کا کیا ہے؟ جان تو آنی جانی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا، جانے کا وقت تو طے ہے۔ پھر مسلمان کا تو بہت پکا ایمان ہے اس پر کہ جان اللہ کے مقرر کیے ہوئے وقت سے پہلے نہیں جا سکتی۔ میں نے سورہ بروج کی یہ آیت پڑھی ہے۔ سورہ بروج میں بھی ایک واقعہ ذکر ہے، ایک لڑکے کا جس کو اس کے سرپرستوں نے اور وقت کے بادشاہ نے ایک جادوگر کے پاس بھیجا تھا، مگر راستے میں اس کو ایک خدا کا نیک بندہ مل گیا۔ وہ اس کی صحبت میں بیٹھنے لگا اور وہ مومن ہو گیا، اس نے جادو نہیں سیکھا۔ تو باپ بھی دشمن ہو گیا، بادشاہ بھی دشمن ہو گیا، لمبا واقعہ ہے۔ اور بادشاہ نے کوشش کی کہ اس بچے کو مارا جائے، لیکن خدا کی قدرت کہ وہ جو تدبیر کرتا الٹی ہو جاتی۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو لے جا کے دریا میں ڈبو دو، تو جو لے گئے وہ سب ڈوب گئے، وہ بچ کے آ گیا۔ اس کو پہاڑ پر سے گرا دو، تو جو لے گئے گرانے کے لیے وہ گر گئے، یہ بچ کے آ گیا۔ کوئی تدبیر کام نہیں کر رہی ہے، تو اس بچے نے خود بتایا، ایسا نسخہ بتایا کہ چاہے میری جان چلی جائے مگر میرا ایمان باقی رہے، اور نہ صرف میرا باقی رہے بلکہ بہت سوں کو ایمان مل جائے۔ تو اس نے خود بادشاہ سے کہا کہ مجھے مارنے کا ایک طریقہ ہے، میری جان لینا چاہتے ہو تو جان حاضر ہے، ایمان دینے تیار نہیں ہو مگر جان دینے تیار ہو۔ تو ایک کام کرو، اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو سارے لوگوں کو جمع کرو اور ان سب کے سامنے ایک اسٹیج پر تختہ دار پر مجھے چڑھاؤ، اور پھر اس کے بعد میری طرف تیر چلاؤ، اس تیر سے میں مر جاؤں گا، مگر بس اتنا کرو کہ اس تیر کے چلاتے وقت کہو بسم اللہ رب ھذا الغلام، اللہ کے نام سے جو اس غلام کا رب ہے، اس لڑکے کا رب ہے، غلام کے معنی لڑکے کے بھی ہوتے ہیں، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، بس اتنا کہہ کے مارو تم، اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، پہاڑ پہ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، سمندر میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہاں سے ایک تیر چلا دو، مگر بس اتنا کہو بسم اللہ رب ھذا الغلام۔ تو اس بادشاہ کو بھی عقل نہیں تھی، سمجھ بھی نہیں آیا، تو اس نے سارے لوگوں کو جمع کیا اور سارے لوگوں کے سامنے اس نے یہی کیا جو بچے نے کہا۔ تو جیسے ہی تیر چلایا گیا تو اس کی کنپٹی پہ لگا اور شہید ہو گیا، وہ جان چلی گئی اس کی، لیکن اس بچے کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ وہ سارا مجمع جو اس منظر کو دیکھ رہا تھا، اس سارے مجمع نے کہا کہ ہم اس لڑکے کے رب پہ ایمان لے آئے، جیسے فرعون کے جادوگروں نے کیا تھا۔
فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا تھا، مگر جادوگروں نے جب دیکھ لیا کہ یہ جادو نہیں ہے حضرت موسیٰ کا، یہ معجزہ ہے، جادوگر ایمان لے آئے، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ ایسے ہی اس مجمع نے جب دیکھا کہ یہ بچہ مر گیا، اس کو تو بادشاہ کسی طرح مارنا چاہتا تھا، مار ہی نہیں سکتا تھا، لیکن جب اس لڑکے کے رب کا نام لیا تو تیر کام کر گیا، تو لڑکا سچا ہے، تو لہذا سارے مجمع نے کہا کہ ہم اس لڑکے کے رب پہ ایمان لے آئے۔ تو بادشاہ نے پھر ان کو آگ میں ڈالا، مگر ایمان جب کسی کے دل کی گہرائی میں اتر جاتا ہے تو پھر وہ ایمان جدا نہیں ہوتا۔ حدیثوں میں ہے ایمان کی بشاشت جب دل کے اندر آ جاتی ہے پھر ایمان نہیں نکلتا، جدا نہیں۔ فرعون نے بھی جادوگروں سے کہا تھا کہ اگر اچھا تم موسیٰ پہ ایمان لے آئے، میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، سولی پہ چڑھا دوں گا، تمہیں معلوم ہوگا کہ کیسی کیسی سخت سزا دوں گا۔ تو انہوں نے بھی فرعون سے کہا تھا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا، جو کرنا چاہے کر لے، جان لے سکتا ہے جان لے لے، اور کیا کرے گا بھائی سوائے اس کے کہ ہماری جان لے لے، لے لے جان، ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا۔ اور پھر آگے کہا واللہ خیر وابقی، اللہ کے پاس ملنے والا اجر و ثواب اس سے بہتر اور باقی رہنے والا۔ تو بھائی جس کے پاس ایمان پیارا ہو تو جان پیاری نہیں ہے، ایمان جان سے زیادہ پیارا ہے۔ حضرت سمیہ کو دشمنوں نے چیر دیا، آگے بھائی ایمان چھوڑ دو، حضرت سمیہ نے کہا کہ ایمان تو نہیں چھوڑوں گی میں، تو جان چلی جائے کوئی بات نہیں مگر ایمان نہ جائے۔ ایمان کو چھوڑا نہیں، جان چلی گئی کوئی بات نہیں، وہ تو جانے والی ہے، کبھی نہ کبھی تو جانا ہی ہے اس کو۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہاں جاؤ گے موت سے بچ کے؟ کسی مضبوط سے مضبوط قلعے میں جاؤ، موت تو پہنچ کے رہے گی اپنے وقت پہ، وہ تو آ کے رہے گی۔ ایک صحابیوں کی ایک جماعت ایک بادشاہ کے پاس پہنچی نصرانی، اس نے گرم گرم تیل میں ڈلوا دیا لوگوں کو، تو کھولتے ہوئے تیل میں گرنا انہوں نے گوارا کر لیا مگر ایمان چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ ہمارے ملک میں ایک جگہ بڑے فسادات ہوئے تھے، فسادات کے بعد لوگ ریلیف کی چیزیں تقسیم کر رہے تھے، اسٹیج پر ایک بچہ آیا، حالانکہ وہ بڑا نہیں تھا، نوعمر بچہ تھا، وہ گیا مگر اس کو نہیں دیا گیا، کچھ بات ہوئی اور وہ اتر کے بھاگ کے آ گیا بغیر کچھ لیے۔ تو اس سے پوچھا گیا بھائی کیا ہوا وہاں، تم کو نہیں ملا کچھ؟ تو کہا کہ نہیں، انہوں نے ایک نعرہ لگانے کے لیے کہا تھا مگر میں وہ نعرہ نہیں لگا سکتا تھا، انہوں نے کہا ہم نعرہ لگاؤ تو ہم تم کو دیں گے، میں نے کہا میں نعرہ تو نہیں لگاؤں گا، اتر کے آ گیا۔ تو ایک کم عمر بچے کا بھی ایمان بن گیا تو وہ بچہ بھی ایسا ہو گیا، اسے مال پیارا نہیں ہے، ایمان پیارا۔ ہم اپنی جان بچانے کی فکر میں ہیں، جان تو بہرحال جانے والی ہے، ایمان بچانے کی فکر کریں تو ایمان کام آئے گا۔ جان تو ہر صورت میں جانے ہی والی ہے، کبھی نہ کبھی جانے ہی والی ہے، چاہے وہ میدان میں جائے چاہے وہ بستر پہ جائے۔ حضرت خالد بن ولید جنگوں میں تھے، چاہتے تھے جنگ میں میری موت ہو، مگر بہت ساری جنگیں لڑی مگر کسی جنگ میں ان کی موت نہیں ہو سکی، پھر ان کو اپنے بستر پہ موت آئی اللہ کے حکم سے۔ تو دنیا میں لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایمان ہم سے چھینے، ہم کو اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرنا ہے، ہماری نسلوں کے ایمان کو بچانے کی فکر کرنا ہے۔ ہم کو بھی سب کو یہ فکر ہے کہ صاحب ہم سے زیادہ مال ہمارے بچوں کو ملے، ہر آدمی کو فکر ہے صاحب مجھ سے زیادہ میرے بچوں کو مال ملے، ہے نہیں ہے؟
آج مسلمان بھی سب اسی میں ہیں. اسی کو فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. موت کی فکر نہیں، موت کے بعد والی زندگی کی فکر نہیں، ایمان کی فکر نہیں، آخرت کی فکر نہیں. ساری فکریں پیسوں کی ہیں، بس ساری فکریں دنیا کی ہیں، مال کی ہیں، بس ختم. ہم اپنی اولاد کو بھی وہی دے رہے ہیں. ہمارے گھروں کا ماحول، ہماری تمنائیں، ہماری آرزویں، ہماری خواہشات، ہماری زبانوں پر جن چیزوں کے تذکرے چرچے، ہمارے اطراف میں جو تذکرے چرچے. اور آپ کو ایک بات بتاؤں، ہماری دعوتیں، ہمارے یہ جو اجتماعات، ہماری تقریبات، یہ دنیا کی محبت کو پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. یہ خوب ابل رہی ہے، ابل رہی ہے. اور جو تعلیم گاہیں، تعلیم، مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک جگہ تحریر فرمایا کہ علم جیسی اونچی چیز کو روپیے پیسے جیسی معمولی چیز کے لیے سیکھنا، علم کی اس سے بڑھ کے کوئی بے عزتی اور انسلٹ نہیں ہے. لیکن اس وقت تعلیم گاہوں میں تعلیم کیوں حاصل کر رہے ہو بھائی؟ کیوں پڑھ رہے ہو بھائی؟ یہ پڑھ رہے ہو کیا کرو گے؟ پڑھ کے کیا کرنا چاہتے ہو؟ کمانا چاہتا ہوں، پیسہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. پڑھائی کیوں ہے؟ صاحب علم کیوں ہے؟ تو ہماری تعلیم گاہوں سے بھی وہی مل رہا ہے، مال مال مال. ہمارے بھی تذکرے وہی ہیں، چرچے وہی ہیں، خواہشات وہی ہیں، تمنائیں وہی ہیں، آرزویں وہی ہیں، باتیں اسی کی ہیں. ہمارے اطراف کی یہ تقریبات، مسلمانوں کے اجتماعات، یہ بھی حرص، دنیا کی محبت کو بڑھانے کا ذریعہ ہیں. بڑھتی جائے حد سے، ڈوبتے جاؤ اسی میں، تو پھر ایسے لوگ دشمن کا لقمہ تر بن جائیں گے. ان کو ایمان عزیز نہیں ہے، مال عزیز ہے، دنیا عزیز ہے، دنیا کی شان عزیز ہے، جھوٹی شان ان کو عزیز ہے. تو یہ ایمان کی کیا حفاظت کر سکیں گے؟ تو ہم لوگ بھی اپنے بچوں کو یہی دینا چاہ رہے ہیں، ہم سے زیادہ اچھی ان کی زندگی یعنی مادی اعتبار سے ہو جائے، باقی ایمان، دین، آخرت اس کی فکر نہیں ہے. بھائی مرنا تو ہر ایک کو ہے، جو مر گیا ایمان کے ساتھ بس وہ کامیاب ہو گیا. اسی لیے ایک صحابی شہید ہو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ان کی جان نکل رہی ہے، جان کنی کا عالم ہے میدان میں، اور وہ کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ ایمان ایسا ہے کہ ایک بزرگ سے تاتاری نے پوچھا تھا کہ تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے بوکڑ کی داڑھی اچھی ہے، بکرے کی؟ انہوں نے کہا تھا کہ ابھی تو نہیں بتا سکتا میں. اچھا کیوں نہیں بتا سکتے بھائی؟ کہا کہ اگر میرا ایمان پہ خاتمہ ہو گیا، موت ایمان کے ساتھ آ گئی تو میں اچھا ہوں، ورنہ تو یہ بوکڑ مجھ سے اچھا ہے. اس نے کہا اچھا یہ کیا ہوتا ہے ایمان؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ ایمان یہ ہے. تو پھر اس کے دل میں بات ایسی آ گئی کہ اس نے قبول کر لیا، مگر اس کو چھپائے رکھا. بہت بعد میں پھر اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، مگر یہ چیز اس کے ایمان کا ذریعہ بن گئی. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایمان ایسی چیز ہے، اگر ایمان ہے سب کچھ ہے، جان ہے، مال ہے، پیسہ ہے، عزت ہے، دنیا کی شان و شوکت ہے، سب کچھ ہے، مگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ایمان ہے تو سب کچھ ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر میں ایمان کے ساتھ گیا اس دنیا سے تب تو میں اس سے اچھا ہوں، ورنہ یہ مجھ سے اچھا ہے، یہ عذاب میں گرفتار نہیں ہوگا. تو جو ایمان کی عظمت، ایمان کی قدر و قیمت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں میں بھی اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جیسے دیکھو اس بچے کا کیا عجیب واقعہ ہے، اس بچے کا ایمان کیسا ہے اس کے دل کے اندر. کیا ہم نے اپنے بچوں میں ایسا ایمان پیدا کیا ہے؟ ہمارے بچوں کو ایسا ایمان مل رہا ہے؟ ہم اپنے بچوں کے اندر وہ منتقل کر کے جائیں اور ہم محسوس سمجھ جائیں ہم کہ اصل نشانہ کیا ہے دشمن کا. جو کچھ ڈر کا بھی ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، کسی کو مارا جاتا ہے، ویڈیو وائرل کیے جاتے ہیں، ان سب چیزوں کا مقصد وہی ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو اتنا ڈرا دیں کہ ہم اپنے ایمان سے دستبردار ہو جائیں. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، پرانی چیز ہے، مگر ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
اور اگر ہم سمجھ گئے اور ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کر لی تو جان کی حفاظت کرنے والا بھی وہ ہے جس نے جان دی ہے، جس نے جان دی، وہی حفاظت کرنے والا ہے۔ انت خلقت نفسی وانت توفاها لک مماتها ومحیاها۔ اور ہمارے اور مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے؟ ان صلاتی ونسکی ومحیاي ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اپنے وقت پر محض اپنے فضل و کرم سے کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ تمام دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ابتلاءات سے، آزمائشوں سے حفاظت فرمائے۔ ربنا